حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ اللہ کے انبیاء میں سے ایک عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے اپنا خلیل یعنی اپنا دوست بنایا تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 125 میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ابراہیم کے حلیے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا رات کو میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس سے لے کر گزرے کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتوں نے بتایا یہ ابراہیم ہیں۔ معراج کے واقعہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جبرائیل 7ویں آسمان پر لے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ شخص بیت المعور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل نے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں، آپ آگے بڑھ کر سلام عرض کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر سلام پیش کیا۔ جواباً حضرت ابراہیم نے سلام کہتے ہوئے ارشاد فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے، نیک نبی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک رات چاند کی روشنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا۔ کبھی میں چاند کی چاندنی کو دیکھتا تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ حضرت حسن بھی فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی اتنا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق بنایا گیا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی، اور سب لوگوں سے زیادہ بات کے سچے، خاندان میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جب آپ کو کوئی پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو آپ کا معروب ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی باتوں میں کھو جاتا ہے۔ جب آپ کے قریب ہوتا ہے تو آپ کا غربیدہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت میں میرے اور ابراہیم میں فرق تھا، وہ قد میں مجھ سے لمبے تھے۔ حضرت ابراہیم بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور کرب و جور کے علاقے کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش متکبر قسم کا حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا عن قریب ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا۔ آپ کی والدہ نے بادشاہ کے ڈر سے آپ کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی تھی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگ سائنس میں بہت سمجھدار تھے اور بت بنانے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوتا ہے، اور اس لیے حضرت ابراہیم شرک سے پاک اور بیدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے حضرت ابراہیم کو ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں اپنی توحید کی دلائل کھول دیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ اس طرح ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا سب دکھا دیا تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے ایک طرف ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور تم لوگ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرتے ہو، میں اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ابراہیم نے اپنے والد سے کہا ابا جان، آپ اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور ساتھ میں آپ کی قوم کے لوگ بھی، میں تو آپ سب کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ میری بات مان لیں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا اور کہا ابا جان، یہ بت کچھ فائدہ نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی نفع دیتے ہیں،
یہ تو خود آپ کے محتاج ہیں۔ ابا جان، یہ بت شیطان ہیں اور آپ شیطان کی عبادت مت کرو، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا، لیکن والد نے آگے سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم مجھے میرے خدا سے دور کرنا چاہتے ہو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ اور تم میرے خدا سے بغاوت کرتے ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ میں تمہیں پتھر مار کر ختم کر دوں گا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ بہت سخت لہجے میں والد نے ابراہیم کو نکال دیا اور کہا، تمہارے لیے یہی ٹھیک ہے کہ تم کچھ عرصے تک مجھ سے دور رہو۔ اتنے سخت رویے کے بعد بھی ابراہیم نے صبر کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 47 میں فرمایا، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دیں، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم اپنے والد سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ ان کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرکین کے لیے دعا کرنے سے نہیں روکا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 86 میں فرمایا، وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں فرمایا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بہت نرم دل اور متحمل تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا، حضرت ابراہیم اپنے والد سے کہیں گے، ابا جان، میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ کے بت کسی طرح کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دیں گے؟ وہ کہے گا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم اللہ سے کہیں گے، یا اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، قیامت کے دن میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، اور اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابراہیم، میں نے کفار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے، آپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ آپ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست سے لپٹا ہوا ایک شخص نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ گھر سے نکال دینے کے بعد اب حضرت ابراہیم اپنی قوم کی طرف گئے جنہوں نے حضرت ابراہیم پر بہت ظلم کیا۔